آج ہم جس عظیم و شان شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں نور نگاہ مفتی اعظم، یادگار اسلاف و حبیب اعلیٰ حضرت، حبیب مفتی اعظم ہند، حبیب اہل سنت، خلیفہ و ہمنشین حضور مفتی اعظم ہند، حبیب ملت، تاج الاسفیہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد حبیب رضا علیہ الرحمہ، آپ کے والد ماجد حکیم العلماء حضرت علامہ و مولانا محمد حسن رضا اور دادا استاد زمن حضرت علامہ محمد حسن رضا علیہ الرحمہ ہیں، جو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی ہیں، اور آپ حضور امین شریعت حضرت علامہ محمد سبطین رضا اور صدر العلماء حضرت علامہ محمد تحسین رضا علیہ الرحمہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت 20 ربیع الثانی 1352 ہجری مطابق 11 اگست 1933 عیسوی بروز جمعرات کانکر ٹولہ پرانا شہر بریلی شریف میں ہوئی۔ حضرت مولانا محمد حبیب رضا علیہ الرحمہ نے ابتدائی تعلیم والدہ ماجدہ اور والد بزرگوار سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف میں داخلہ لیا۔ عربی اور فارسی کی اعلیٰ کتابیں پڑھیں، سلوک اور تصوف والد ماجد سے اکتساب فیض فرمایا اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ظاہری اور باطنی فیض حاصل فرمایا۔ حضور مفتی اعظم ہند کے وصال تک انہی کی خدمت میں رہ کر نوری علم، نوری زہد، نوری تقویٰ سے شرسار ہوتے رہے۔ آپ نے دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف سے دستار فضیلت اور سند فراغت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ کرام یوں ہیں: حضور مفتی اعظم ہند علامہ و مولانا مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ محمد حسن رضا، حافظ انعام اللہ رضوی، مولانا غلام جیلانی رضوی اعظمی، حضرت مولانا غلام یاسین پرنبی، حضرت مولانا سید احمد علی رامپوری علیہ الرحمہ شامل ہیں۔ حضور حبیب ملت علیہ الرحمہ کو 25 صفر المظفر 1365 ہجری کو عرس رضوی کے موقع پر بریلی شریف میں حضور مفتی اعظم ہند سے بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ 15 صفر المظفر 1396 ہجری کو حضور مفتی اعظم ہند نے خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ حضرت علامہ و مولانا محمد حبیب رضا علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن معانوی کے ساتھ ساتھ حسن صوری سے بھی خوب نوازا تھا۔ پکا رنگ، گھنی داڑھی، خدر سفید، میانہ قد، کبھی کبھی آنکھوں پر چشمہ لگاتے، چہرہ خلقی طور پر تبسم ریز، کلی دار کرتا، کالی گڑھی پائجامہ، دوپلی ٹوپی، لباس میں سادگی نظر آتی تھی۔ نہایت سادگی پسند، خوش اخلاق، کم گو فقیہ العصر تھے۔ آپ کی شخصیت میں مکمل طور پر بزرگانہ کشش پائی جاتی تھی۔ اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ جب بریلی شریف کے گلی کوچوں سے گزرتے، ساتھ میں نہ احباب و اصحاب کی کوئی بھیڑ ہوتی، نہ کوئی دوسرا سامان، لباس میں سادگی، حرکات و سکنات میں تواضع، خاکساری اور چہرہ تبسم ریز ہوتا۔ اس سادہ سے وجود کی یہ عظمت و اہمیت دیکھنے کو ملتی کہ جس طرف سے گزرتے لوگ عقیدت و احترام بجا لاتے، آگے بڑھ بڑھ کر مصافحہ بدست بوسی کی سعادت حاصل کرتے، آپ کا دست اقدس سروں پر رکھواتے اور دعاؤں کے طالب ہوتے۔ آپ کی اس قدر و منزلت اور عظمت و اہمیت کا ذکر کیا گیا، وہ محض آپ کی حسبی و نسبی شرافت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس میں آپ کی تقدیس و تقویٰ کی برکت بھی شامل ہے۔ آپ حضور مفتی اعظم ہند کے دولت کدے پر رہتے، ملک بیرون ملک سے آئے فتاوے اور خطوط کے جواب عنایت فرماتے۔ نیز حضور مفتی اعظم کے اکثر فتاوے کی نقل بھی آپ کے ذمہ تھی۔ حضور مفتی اعظم کی صحبت کیمیا عصر نے وہ گل کھلائے جو کسی شیخ کامل کی بارگاہ میں ورثہ ورث رہنے کے بعد بھی نہیں مل پاتے۔ حبیب ملت نے 1978 عیسوی میں فتاوی نویسی کا آغاز فرمایا اور اصلاح حضور مفتی اعظم سے لیتے رہے۔ مفتی اعظم کے وصال کے بعد جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا علیہ الرحمہ نے مرکزی دارالافتاء کی بنیاد رکھی اور اس میں خود بھی حضور تاج الشریعہ فتاوی تحریر فرماتے اور حبیب ملت بھی فتاوی نویسی کی خدمت انجام دیتے اور ساتھ ہی ساتھ ادارہ سنی دنیا کے اہتمام و انتظام کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ آپ کی صلاحیتوں نے اس ادارے کو چار چاند لگائے۔ حضور حبیب ملت بڑے حلیم الطبع اور نرم خو تھے، لیکن دین کے معاملات میں انتہائی متسلط اور حق سے انحراف اور دین سے کھلواڑ کرنے والوں کے لیے بڑے سخت تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا۔ اہل باطل کے لیے شدت آپ کو اپنے آباء و اجداد سے میراث میں پہنچی تھی۔ مولانا محمد حبیب رضا علیہ الرحمہ کا یہ مبارک طریقہ تھا، اگر آپ کو کسی کے بارے میں یہ علم ہوتا کہ وہ
دیوبندیت یا وہابیت یا کسی اور گمراہ فرقہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، یا اس نے کوئی کلمہ کفر بولا ہے، تو آپ خود بھی اسے سمجھاتے، اس کے گھر والوں خاندان والوں کو بلا کر ان سے فرماتے کہ اسے سمجھاؤ کہ وہ اس سے باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اس کے جنازہ میں شرکت نہیں کروں گا، اور محلے کے لوگوں سے بھی یہی بات فرماتے، حتیٰ کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے جب تک وہ راہ راست پر نہ آ جاتا یا اس کی طرف سے بالکل مایوسی نہ ہو جاتی۔ آپ اپنی کوشش جاری رکھتے، اور آپ کا یہ اعلان میں اس کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا بڑا مؤثر ثابت ہوتا، کیونکہ آپ کا یہ اعلان گویا کہ محلے کی اکثریت کی طرف سے عدم شرکت کا اعلان تھا۔ آپ کا یہ اعلان آپ کے تن تنہا کے لیے نہیں تھا، اگرچہ آپ اپنے لیے کہتے، لیکن حضرت کے اس اعلان کو سن کر کہ میں جنازے میں نہیں جاؤں گا تو محلے کے اکثر لوگ نہیں جاتے۔ اس تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ محلے میں دو بھائی رہتے تھے، جن میں ایک کا نام نہال الدین عرف نہلو اور دوسرے کا نام کمال الدین تھا۔ ان دونوں نے ہنسی مذاق میں کوئی کلمہ کفر کہہ دیا۔ حضور حبیب ملت کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں سے توبہ کا مطالبہ کیا، اور یہ بھی فرمایا اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو میں ان کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ آپ نے ہر چند کوشش کی کہ وہ تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، لیکن انہوں نے باغوائے شیطان آپ کی خیر خواہانہ و مخلصانہ مطالبہ اور تنبیہ پر کوئی توجہ نہیں دیا، یعنی وہ توبہ کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ آپ نے بہت کوشش کی، بار بار سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ان کی نفسانیت اور ضد نے ان کو توبہ سے باز رکھا، حتیٰ کہ جو نہال الدین تھا بغیر توبہ کے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور حبیب ملت نہال الدین کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، اور نہ ہی محلے کے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ بھی اس طرح ہوئی کہ ایک طالب علم کسی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھا کر آ رہے تھے، جنازہ رکھا ہوا تھا، گھر والوں نے ان سے کہا جنازے کی نماز پڑھا دو۔ وہ معاملے سے بے خبر تھے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن جب انہیں اس معاملے کا علم ہوا تو انہیں بہت احساس ہوا۔ اس واقعہ سے نہال الدین کے اہل خانہ کو بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے حضور حبیب ملت سے ناراضگی بھی جتائی کہ ان کے گھر کے مرحوم کا کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں، اور یہ ہوا کہ گھر والے ناراض ہوئے۔ پھر دوسرے بھائی کمال الدین کا آخری وقت قریب آیا تو توفیق خدا بندی شامل حال ہوئی، اور انہوں نے لوگوں کو گواہ بنا کر اپنے کفری قول سے توبہ اور تجدید ایمان کی۔ اور جس رات میں ان کا انتقال ہوا، اس رات میں انہوں نے حضور حبیب ملت کے پاس پیغام بھیجا کہ میں نے لوگوں کو گواہ بنا کر اپنے کفر سے توبہ کر لی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تاکہ آپ بھی میری توبہ کے شاہد ہو جائیں، لیکن کسی وجہ سے حضور حبیب ملت تشریف نہیں لے جا سکے۔ آپ نے صبح پہنچنے کا وعدہ فرما لیا، لیکن اسی رات صبح ہونے سے پہلے ہی کمال الدین کا انتقال ہو گیا۔ حضور تاج الاصفیاء مفتی محمد حبیب رضا علیہ رحمہ کی اصلاحی کوشش ان کے حق میں رحمت ثابت ہوئی، اور کمال الدین بے فضلِ تعالیٰ تائب ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضور حبیب ملت خود بھی کمال الدین کے جنازے میں شریک ہوئے، اور اہل محلہ بھی کثیر تعداد میں کمال الدین کے جنازے میں شریک ہوئے۔ کمال الدین کے بعد ان کے پوتے نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے کوئی بھی یہ کہہ دے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، تو وہ بنا تحقیق و تفتیش کے ہی اس کی طرف سے اپنے خیالات بدل لیتے ہیں۔ لیکن حضور تاج الاصفیاء کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہتا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے، تو آپ خود اس سے پوچھ لیتے کیا تم نے ایسا کہا ہے، اور کہنے کی وجہ کیا تھی۔ جب تک تحقیق نہ کر لیتے اس کی طرف سے کبیدہ خاطر نہ ہوتے۔ محلے کے لوگوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوتا یا کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف ہوتا تو بہت سے لوگ حضور حبیب ملت کو فیصلہ بناتے، اور آپ ان کے درمیان جو حق ہوتا فیصلہ فرما دیتے۔ ایک مرتبہ دو لوگوں کے بیچ کسی بات کو لے کر اختلاف ہوا۔ جب صلح کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو یہ تجویز رکھی گئی کہ حضور تاج الاصفیاء حبیب ملت کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کر دیا جائے، وہ جو بھی فیصلہ فرما دیں اسے دونوں فریق قبول کر لیں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ ان دو لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا جس سے حضور حبیب رضا ناراض تھے۔ وہ شخص اس تجویز پر ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوا، لیکن انکار نہ کر سکا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے خلاف فیصلہ کریں۔ لیکن جن کے قلوب خوف خدا بندی و خشیت الہی سے معمور ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرنے میں یہ نہیں دیکھتے کہ فریقین میں کون اپنا ہے اور کون غیر،
کون دوست ہے اور کون دشمن، بلکہ وہ فیصلہ وہی کرتے ہیں جو حق ہوتا ہے، عدل و انصاف کا تقاضا ہوتا ہے۔ حضور حبیب ملت کی بارگاہ میں جب مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسی کے حق میں فیصلہ کیا جس سے آپ ناراض تھے، کیونکہ وہی حق پر تھا۔ بعد میں فرمایا کہ میں اس سے ناراض ہوں، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، لیکن فریقین کا جو معاملہ میرے سامنے پیش کیا گیا اس میں وہی حق پر تھا، اسی لیے اسی کے حق میں فیصلہ کیا گیا، یہی تقاضۂ عدل تھا۔ حضور حبیب ملت بزرگان دین کے واقعات بڑی دلچسپی کے ساتھ بیان فرماتے تھے، اور جو توجہ کے ساتھ سنتا اس سے بہت خوش ہوتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ وہاں سے گزرنے والوں کو روک کر فرماتے، ایک حدیث شریف یا ایک واقعہ سن لو۔ بالخصوص تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات بہت سناتے تھے۔ حضور حبیب ملت کے تعلق سے جو چند روایات بیان کی گئیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا کیا مقام تھا اور آپ کیسے اوصاف کمالیہ اور خصائل حمیدہ کے حامل تھے۔ بالآخر علم و فضل کا مہتاب 27 جمادی الاول 1435 ہجری مطابق 28 مارچ 2014 عیسوی بروز جمعہ کو غروب ہو گیا۔ آپ کا مزار مبارک بریلی شریف کے محلہ کاکا ٹولہ میں ہے۔ آپ اور آپ کے بھائی صدر علماء علامہ محمد تحسین رضا علیہ رحمہ ایک ہی گنبد کے نیچے آرام فرما ہے۔ اور تھوڑے فاصلے پر ہی آپ کے بڑے بھائی حضور امین شریعت حضرت علامہ محمد سبطہ رضا علیہ رحمہ کا مزار مبارک ہے۔